فلسطینیوں کے پاس اور دنیا کے پاس دو طریقے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں، فلسطینیوں کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم UN آرٹیکل 24 کی بات کریں تو وہ واضح طور پر کسی بھی ریاست کو حق دیتا ہے کہ اگر کوئی ریاست دوسری ریاست اس پر حملہ کرے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی حیثیت رکھے، حد تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، تو اس بات کا رائٹ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ صورتحال فلسطین کے اوپر لگاتے ہیں تو UN، امریکہ اور مختلف ریاستیں خاموش ہو جاتی ہیں اور وہ اس آرٹیکل کو فلسطینیوں کے حق کے لیے استعمال نہیں کرتی، کیونکہ جب حماس نے اٹیک کیا وہ تو اپنی سرزمین کا تحفظ چاہ رہا تھا، کیونکہ اگر ہم یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 24 کی بات کریں وہ تو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ریاست دوسری ریاست پر حملہ کرے گی تو وہ ریاست اگر اس پر جوابی حملہ کرے تو اسے ہم دہشت گردی تصور نہیں کریں گے، لیکن فلسطینیوں کے معاملات میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اسے وہ دہشت گردی کہتے ہیں، بلکہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ تو اپنی زمین کا دفاع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تاریخ کی بات کریں، تاریخ کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں تو عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے، سیری کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر عراق کی مثال لیں تو عراق وہ ریاست تھی کہ جس نے 90 کی دہائی میں کویت پر حملہ کر دیا، تو امریکہ نے اسی آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ عراق نے دوسری ریاست پر حملہ کیا تھا، تو اسی آرٹیکل 24 کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کویت کی مدد کی اور پھر صدام حسین کی فوجوں کو کویت سے نکل جانے پر مجبور کیا، نہ صرف مجبور کیا بلکہ ان سے بدلہ لیا، صدام حسین کی حکومت سے بدلہ لیا اور پورے عراق پر نو فلائی زون قائم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدام حسین کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، سزائے موت سنا دی گئی۔ اور دوسری اگر ہم مثال لیں وہ ہے کہ سیریا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ موجودہ مثال 2013 میں جب سیریا سیول وار کا سامنا کر رہا تھا تو انگلینڈ اور USA نے اس پر مختلف قسم کے الزامات لگائے کہ یہ جورڈن پر، اسرائیل پر، ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، لہٰذا USA اور انگلینڈ نے آرٹیکل 24 کو استعمال کرتے ہوئے سیریا پر اپنی بیسز بنا لی، اور جو ابھی بھی سیریا میں ان کی بیسز موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً سیریا یعنی کہ شام کی حکومت پر حملہ کرتی رہتی ہیں، اور یہی بیسز کرد مخالف گروپس ہو گئے یا اس طرح کے گروپس ہو گئے کہ جو حکومت کے خلاف ہیں، انہیں مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ لیکن جب بات آ جائے فلسطینیوں کے حق کے بارے میں کہ جو اسرائیلی ریاست نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رہی ہے، اسرائیلی ریاست جو فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر چکی ہے اور اپنے آپ کو آنے والے دنوں میں اور زیادہ پھیلاتی جا رہی ہے، وہاں پر یہ آرٹیکل کو استعمال نہیں کرتے بلکہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر مقامی فلسطینی اس آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے خود حملہ کرتے ہیں، اپنی زمین کا دفاع کرتے ہیں، تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے USA کو اور انگلینڈ کو چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے اس آرٹیکل کو نکالیں کہ جو انہوں نے استعمال کیا عراق کے خلاف، سیریا کے خلاف۔ اگر وہ اس آرٹیکل کو نہیں نکالیں گے تو پھر فلسطینی اس آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زمین کا تحفظ کرتے رہیں گے، وہ فلسطینی اپنی زمین کا دفاع کرتے رہیں گے اس آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انسانیت سے ہمدردی کرتے ہیں، وہ بھی پھر فلسطینیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم بات کی ہے کہ امریکہ اور مختلف ویسٹرن ممالک کس طرح اپنی پالیسیز اور دنیا کی پالیسیز کے اوپر دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ جب انہیں خود ضرورت پڑتی ہے دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کی، عراق اور سیریا کی مثال ہمارے سامنے ہیں، تو پھر وہ یونائٹڈ نیشن کے اسی آرٹیکل کو استعمال کرتے ہیں، آرٹیکل 24 کو۔ لیکن جب دوسرے ممالک استعمال کریں اور اپنی زمین کا تحفظ کریں تو وہ انہیں دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا، یہ ڈیولپڈ کنٹریز کا، ترقی یافتہ ممالک کا، ویسٹرنز اور USA کا دوہرا معیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے اوپر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، ڈاکومنٹریز بنائیں گے، بتائیں گے کہ فلسطینی اپنے ملک میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے محققین کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر وہ کس طرح اس معاملات کو حل کرنے کا سلوشن دیتے ہیں اور اس معاملے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔
ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹریز پسند آئیں گی۔ مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔